قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت، سب سے خوفناک آیت، سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ علماء نے لکھا اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک، سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے اور رائی کے دانے کے برابر برائی کا کبھی بدلہ پاؤ گے۔ وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین اکٹھے ہو جاؤ، منصوبہ بن رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، شراب کا دور چل رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچوں چھٹا میں ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ زمین کے اندر چلے جاؤ۔ یعلم ما یلج فی الارض، میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے۔ اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے، وہی بادشاہ ہے۔ یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے، یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں۔ قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا۔ قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں۔ قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا، فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی، کہاں چلی گئی؟ اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنائے، وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوئے، وہ اللہ کے اوامر سے ٹکرائے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، میں نے کتنی بستیوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دیا۔ کیوں پیسا؟ ظالم تھے، نافرمان تھے۔ آج اللہ پاک، اللہ کی سنت بدلتی نہیں، جو پہلے تھی وہی آج ہے۔ یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے، غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے، دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے۔ یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی، ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی، یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے عرض کیا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، اے اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، وَعَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اللہ ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے